أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا۔ اور کتنی ہی بستیاں جو اپنے رب کے حکم سے نکل چکی اور اس کے رسول کی فرما برداری سے نکل چکی، پس ہم نے ان کا محاسبہ کیا، سخت محاسبہ، پھر ہم نے ان پر ناگہانی آفت کا عذاب بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے عمل کا وبال چکھ لیا اور ان کا کام خسارے کے اندر تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ پس ڈرو اللہ سے اے عقل مندو، وہ لوگ جو ایمان لائے، تحقیق اللہ نے نازل کیا تم پر ذکر کو اور بھیجا تمہاری طرف رسول کو جو تلاوت کرتا ہے تم پر اللہ کی واضح آیات، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ دوسرا رکوع ہے سورۃ الطلاق کا، آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہم نے پڑھی ہے سورۃ طلاق کی۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ بہت سی بستیاں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے انکار کیا، اپنے رب کے حکم سے نکل چکی، دور ہو گئی اور اس کے رسول کی فرما برداری سے نکل گئی، تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا۔ فحاسبناها حسابا شدیدا۔ اب یہ جو محاسبہ ہے یہ اصل میں تو حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن، اصل میں یہ حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ اور یہاں پر یہ جو ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے ان کا محاسبہ کیا، سخت محاسبہ کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے نمبر پر ان کو موت دی گئی اور قبر کے اندر ان سے حساب کتاب ہوا، اور جو ان کا اعمال نامہ حساب کے لیے پیش ہو گیا، جو کہ جب انسان مرتا ہے اعمال نامہ تو اس کا لپیٹ دیا جاتا نا، تو یوں ہو جاتا ہے کہ گویا کہ وہ حساب کے لیے اب تیار ہے۔ جو ہی قیامت قیام ہوگی تو فوراً جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے ان کا اعمال نامہ تیار ہوگا اور ان کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اصل محاسبہ شروع تو قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ اب محاسبہ تیار ہو چکا ہے، ان کی کتاب لپیٹی جا چکی ہے اور وہ ریکارڈ کے اندر محفوظ کی جا چکی ہے، اس لیے اس کو طویل کیا۔ فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا۔ وعذبناها عذابا نکرا، اور پھر ہم نے ان کو ناگہانی آفت کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یعنی جب اللہ نے پہلے ان کا اعمال کا محاسبہ کیا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر وعذبنا عذابا نکرا، ان کے اوپر ناگہانی آفت کا عذاب بھیج دیا۔ دیکھیں کتنی ہی قومیں ہیں جو پہلے ہلاک ہوئی، ہم نے دیکھا کتنی قومیں پہلے ہلاک ہوئی ہیں، قرآن پاک کے اندر ان سب کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ نے ان کو پکڑا اور ناگہانی عذاب آیا، اچانک چیخ ماری کسی فرشتے نے، اچانک زلزلہ آیا، اچانک جو ہے وہ رات کے وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کی بستی کو زمین سے اکھاڑا، اوپر جا کر جو ہے اس کو زمین پر پٹک دیا، اور جو ہے ان کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا۔ اس قسم کے مختلف عذاب جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ ناگہانی آفت کا عذاب ان پر آیا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم اللہ کے حکم سے نکل جائیں، ایسا نہ ہو اس کے رسول کی فرما برداری سے نکل جائیں۔ تو ناگہانی آفات کا یہ تو ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ جب بھی ناگہانی آفات آئیں گی، اس طرح کی مصیبتیں آئیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بستی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نکلی، انہوں نے نافرمانی کے اوپر اتر آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لازمی بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ فذاقت وبال امرها، جو کچھ انہوں نے کام کیا اس کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ وکان عاقبۃ امرها خسرا، اور ان کا کام جو ہے نا وہ سارا خسارے والا تھا، گھاٹے والا تھا۔ جو وہ اعمال کرتے تھے گھاٹے والے اور خسارے والے کرتے تھے۔ بظاہر تو اللہ کی نافرمانی کر کے انسان یہ سمجھتے ہیں فائدہ ہو رہا ہے اور ہمارے لیے نفع حاصل ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔
اللہ کی نافرمانی کر کے گھاٹا ہی ہوتا ہے، نفع نہیں ہوتا۔ اب ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، ایک قوم ایسی بھی ہمارے ہاں آباد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ترقی کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا وہ دینی احکام ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک فائنانس منسٹر تھا سابقہ حکومت کا، میں اس کا سن رہا تھا انٹرویو، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا یہ اللہ سے ڈرنا یہ کیا ہوتا ہے، اس کو پیچھے نہیں کریں گے ہم جب خوف خدا کو، اللہ سے ڈرنے کو، اس وقت تک ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے۔ اصل تو بندوں سے ڈرنا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے خود اس کے الفاظ سنے کہ وہ کہہ رہا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا جب تک ہم کانسیپٹ ختم نہیں کریں گے ہمارا ملک ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ بہت سے لوگوں کے منہ پہ الفاظ ہیں، جب تک عورت کو ننگا کر کے باہر نہیں بھیجیں گے نا یورپ کی طرح، اس وقت ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم سود کو بالکل حلال کر کے لاگو نہیں کر دیں گے اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ مطلب ترقی کے سارے وہ راستے بتلائے جا رہے ہیں ہمیں جس کے اندر اللہ کی بھی نافرمانی ہے اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی ہے، وہ ترقی کے راستے پر۔ یہ ان کی ذہنیت ہے، غلامانہ ذہنیت ہے جس کی بنا پر وہ ترقی کے یہ راستے ہمیں بتلا رہے ہیں۔ حالانکہ ترقی کے سارے وہ راستے ہیں جو ہمارے نبی نے طے کیے، تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء نے طے کیے، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا لیکن اللہ نے ان کو کامیاب کیا اور بہت جلدی ترقی عنایت فرمائی۔ اسی لیے صحابہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ساری زندگی محنت کرتے رہتے، اپنی ہڈیوں کا سرما بھی بنا دیتے نا، تو ہمیں اتنی دولت، اتنی ترقی نصیب نہ ہوتی جتنا ہمیں دین اسلام قبول کرنے اور دین کے اوپر مکمل طور پر چلنے کی وجہ سے حاصل ہے۔ ہم پورے دین پر چلیں تو پھر ایسے ہی ہوگا، سونے چاندی کے ڈھیر مسجد نبی کے سین میں ایسے لگے ہوتے تھے جیسے گندم کے ڈھیر ہمارے ہاں لگے ہوئے ہوتے، وہ بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اب ایک صحابی جو ہیں وہ فارس کے اندر جب ملک ایران کے ملک کو فتح کیا، جب وہ شاہی محل کے اندر داخل ہوئے اور داخل ہو کر انہوں نے وہ کسرا کے وہ کنگن اٹھائے جن کنگنوں کی قیمت پوری دنیا مل کر ادا نہیں کر سکتی، سب سے قیمتی کنگن وہ اٹھائے اور اٹھا کر لا کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیے، اور پیش کر کے کہنے لگے امیر المومنین جس وقت میں نے یہ کنگن اٹھائے نا اللہ کے سوا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، یعنی اگر میں چھپانا چاہتا تو چھپا بھی سکتا تھا لیکن خوف خدا تھا۔ بھائی ترقی کا راز خوف خدا ہے، اس کو نکال کر خوف خدا کو کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ شیطان نے ہمیں پٹی پڑائی ہوئی ہے، شیطان نے غلط راستے پہ چلایا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ان کا کام وکان عاقبۃ امرھا خسرا، ان کا جو عمل تھا نا وہ سارا کا سارا گھاٹے کے اندر تھا، خسارے والا تھا۔ یہ کام ترقی والے نہیں ہیں، خسارے والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ابھی تیار ہے، ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو وقتی طور پر انہوں نے تھوڑا سا عذاب چکھا ہے نا، وبال امریہ، تھوڑا سا ان کے اوپر عذاب ہے، آخرت میں اصل عذاب، سخت عذاب، عذابا شدیدا ان کے لیے تیار ہے جو ان کو ملے گا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، آگے اللہ پاک جل شانہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی جو ہے وہ تمام اچھائیوں کی جو ہے وہ منبع ہے، تمام اچھائیاں تقوی سے رونما ہوتی ہیں، وہیں سے نکلتی ہیں۔ اس لیے فرمایا اے اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یقین لے کر آئے اللہ اور اس کے رسول پر، ایمان لے کر آئے۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف اپنے ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد کتاب اللہ جو رسول پر نازل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا رسولوں پر نازل کی گئی، اور فرمایا کہ رسول اور رسول کو بھیجا، کتاب بھی بھیجی اور رسول بھی بھیجا، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، مبینات جو کھلی ہیں، واضح ہیں، اللہ کی آیات بالکل واضح ہیں۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ پاک نکالے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یعنی جو روشنیاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایمان لائے بغیر کسی کو یہ روشنی حاصل ہو گئی ہیں، حقیقی وہ روشنیاں نہیں ہیں، حقیقی وہ روشنیاں ہیں جو اللہ عطا فرماتے ہیں، دل کی روشنی ہے، دل کا نور ہے۔ اب اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔
مسجد نبی جب تعمیر کی گئی کئی سالوں کے بعد پہلی مرتبہ چراغ جلایا گیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسرے ملک میں گئے، وہاں سے چراغ لے کر آئے اور مسجد نبی کے اندر چراغ جلایا گیا، ورنہ اندھیرا ہی رہا، ظاہری روشنی نہیں تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد جب پہلی مرتبہ مسجد نبی میں چراغ جلایا گیا تو عید کا سما تھا، خوشی تھی کہ دیکھو روشنی ہو گئی ہے، بڑی بات ہے روشنی ہو گئی۔ لیکن ان کے دل ایسے روشن تھے کہ وہ چلتے زمین پر تھے، ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اصل یہ روشنی مراد ہے، جو روشنی ہم سمجھ رہے ہیں نا، ظاہری لائٹوں کی روشنی، پیسوں کی روشنی، گاڑیوں کی روشنی، مال و دولت کی روشنی، سونے چاندی، حکومت کی روشنی، وہ روشنی نہیں ہے۔ اصل روشنی وہ ہے جو اللہ پاک اپنے دین کی بدولت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، نیک عمل کرے گا، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہے گا وہ شخص، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ باقاعدہ طور پر ہم دیگر دعائیں تو کرتے ہیں، یہ دعا بھی ہم کیا کریں، عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، ایسے شخص کا اللہ نے رزق بھی آسان کر دیا ہے، روزی بھی اس کے لیے آسان کر دی ہے، جو اللہ پر ایمان لائے گا رزق اس کا اچھا کیا ہے، جنت میں بھی دنیا میں بھی اس کو سکون کی روزی ملے گی۔ یہ فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تو وہ سپر پاور ہے جس نے 7 آسمانوں کو ومن الارض، 7 زمینوں کو بنایا مثلہم، آسمانوں کی طرح۔ اب آسمانوں کی جب بات کی جاتی ہے نا، وہاں تک تو کوئی پہنچ سکا ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے آسمان کا فاصلہ جو ہے زمین سے 500 سال کا ہے، اور وہ بھی سب سے تیز رفتار چیز جو ہے روشنی، وہ 500 سال تک اوپر جائے تو پھر جا کر جو پہلے آسمان پر پہنچے گی، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا، دوسرے سے تیسرے کا، تیسرے سے چوتھے کا، 7 آسمان کا فاصلہ ایسے ہی ہے، 500 سال کا ہے۔ یہ تو وہاں تک تو پہنچا نہیں ہے، اس لیے خاموشی ہے۔ چاند تو بہت نیچے ہے یا قریب ہی کھڑا ہوا، وہاں تک تو پہنچ جاتے ہیں، آسمان تک تو کوئی نہیں پہنچ سکا نا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے گئے، وہ تو معجزہ تھا، معراج پہ تشریف لے گئے، اب اللہ نے ساری کائنات کو روک دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرشوں پہ بلا لیا۔ وہ بات نہیں ہو رہی کہ اب دنیا کے لحاظ سے ہم میں سے کوئی نہیں جا سکا وہاں پر، لیکن اب زمین کے اوپر تو ہم رہ رہے ہیں۔ اب کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، یہ 7 زمینوں کے درمیان بھی کوئی فاصلہ ہے؟ آیا درمیان میں کوئی مخلوق بھی رہتی ہے؟ جیسے کہتے ہیں کہ نیچے زمین کھودی، نیچے سے فلاں چیزیں نکل آئے، فلاں نکل آئے، یا کوئی نہیں ہے؟ اس بارے میں قرآن خاموش ہے، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ چند ایک احادیث ہیں کہ 7 زمینیں ہیں اور ایسا ہے اور ایسا، وہ احادیث بھی محدثین فرماتے ہیں کہ موضوع ہیں، من گھڑت ہے۔ ایک ضعیف حدیث ہوتی ہے نا، اس کا پھر بھی فضائل کے اندر اعتبار ہوتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ فضائل کے اندر ضعیف حدیث جس کی سند ضعیف ہو اس کو لے لیا جائے، فضیلت بیان ہو رہی ہے نا، کوئی مسئلہ تو بیان نہیں ہو رہا۔ اور اگر مطلب ہے کہ موضوع حدیث ہے، اس کو تو بالکل ہی نہیں لے سکتے، وہ تو جھوٹ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا جا رہا ہے، موضوع حدیث کو نہیں لے سکتے۔ اس لیے یہ سمجھے کہ قرآن و حدیث دونوں ہی تقریباً 7 زمینوں کے بارے میں خاموش ہیں کہ ان کی حیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، بس ہم نے ایمان لانا کہ وہ 7 زمینیں ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہ درمیان میں فاصلہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کس حساب سے ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یتنزل الامر بینہن، ان آسمانوں اور زمینوں کے اندر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو اللہ کا حکم تشریعی ہے، شریعت کا حکم ہے، ایک اللہ کا حکم تکوینی ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا۔ یہ جو تشریعی حکم ہے نا، شریعت کا حکم اللہ کا، وہ فرشتے لے کر آتے ہیں نبیوں پر، اور نبی پھر جو ہیں وہ انسانوں اور جنات تک اس حکم کو پہنچاتے ہیں، وہ اس کے مکلف ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک تکوینی حکم ہے جو اللہ پانیوں کو دیتے ہیں، ہواؤں کو دیتے ہیں، بادلوں کو دیتے ہیں، زمینوں کو دیتے ہیں، پہاڑوں کو دیتے ہیں، وہ پودوں کو، صحراؤں کو حکم ملتا ہے، وہ حکم تکوینی ہے، وہ تمام مخلوقات تک پہنچتا ہے۔ 7 زمینوں، 7 آسمانوں کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں سب کو حکم دیا جائے۔ پہاڑ چل پڑتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں، پانی چل پڑے ہیں، ہم روک ہی نہیں سک رہا،
کتنی طاقت لگا لیں ڈیم بھر گئے ہیں، دروازے ٹوٹ گئے ڈیموں کے، سمجھ میں نہیں آ رہا، دریا بھی بھر گئے ہیں، بند ٹوٹ گئے ہیں، کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ اور نوح علیہ السلام کا طوفان دیکھے انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ بیٹا کہہ رہا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ بیٹا کافر تھا، کہنے لگا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اونچا ہے مجھے بچا لے گا۔ اتنا پانی تھا کہ پہاڑ کے اوپر بھی چڑھ گیا۔ تو مطلب ہے کہ اللہ کا حکم مانتی ہیں سارے، وہ تکوینی حکم ہے، جو چیزیں اللہ کا حکم مانتی ہیں۔ تشریعی حکم ہے وہ خاص طور پر جنات اور انسانوں کے لیے ہے۔ لِتَعْلَمُوا، اللہ جل شانہ فرما رہے یہ حکم اس لیے نازل ہوتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کسی کے واسطہ درمیان میں ڈالنے کا، براہ راست بھی اللہ حکم دیتے ہیں۔ آگ کو حکم دیا تو وہ گلزار بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، براہ راست پانی کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ٹھہر گیا، راستے بن گئے اس کے درمیان میں سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو کیا، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور ساری کی ساری غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، کوئی ان کو نہیں جانتے، یعنی اللہ کا اتنا علم ہے احاطہ کیے ہوئے۔ لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب، ایک ایک پتا جو گر رہا ہے صحرا کے اندر، ایک ایک ذرہ ہے، سب چیزوں کو اللہ پاک جانتے ہیں۔ سورہ انعام کے اندر یہ آیت موجود ہے جسے صاف طور پر اللہ نے فرمایا کہ میرا علم اتنا ہے، ہر چیز کی گنتی مجھے معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ تو یہ ہماری سورہ طلاق ہماری ختم ہوئی ہے، بڑی یقین والی باتیں ہیں، یقین مانے۔ پیچھے پہلے رکوع کے اندر اللہ نے طلاق اور ان چیزوں کے احکام نازل کیے، اور پھر اس کے بعد ڈرایا کہ دیکھو کتنی بستیاں جن کو ہم نے الٹ پلٹ کر رکھ دیا، ان کو ہلاک کر دیا جنہوں نے نہیں مانا۔ اللہ کے احکامات کو مانو اور ان کے اوپر چلو، جو اللہ نے جتنی سزائیں نازل کی ہیں، جتنے انعام نازل کیے ہیں، سب کے اوپر یقین کرو۔ جو مانیں گے ان کا انجام بھی بتلا دیا، جو نہیں مانیں گے ان کا انجام بھی بتلا دیا۔ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، اب ہم لوگ تحریک کریں نہ کریں وہ ہماری مرضی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔